کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ سے گھر جانا ہے کیا؟ جب اسٹیٹ پہ کوئی مسافہ کرتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، لگتا گھر جانا ہے۔ بات گھر کی نہیں، چلو ڈر کی کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان، دیکھیے کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، انسان، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ آزما کے دیکھو، آپ سڑک پہ چل رہے کھیت میں، پگڈنڈیوں پر ایک سانپ آیا، کالا کالا تھن کھولے، ہاتھ میں ڈنڈا ونڈا کچھ نہیں ہے، کیا کرو گے؟ بولو، زور سے بولو۔ بھاگو گے، کیوں؟ کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اچھا، گھر میں بیٹھے تھے، اچانک کنفیوژن ہوا، آگ لگ گئی، بلاسٹ ہوا، کیا کرو گے؟ گھر سے بھاگو۔ یہ نیچر ہے کہ انسان جس سے، توجہ چاہوں گا، جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا، زور سے بولو، اتنا دور بھاگتا ہے جتنا خطرناک خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن توجہ چاہوں گا، جملہ پسند آ جائے تو دعا دیجیے گا، لیکن صرف اللہ کا خوف، صرف اللہ کا ڈر اتنا لاجواب، اتنا بے مثال ہوتا کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ So it means if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ کیا پڑے گا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے سب سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ بھی دو، سود بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسینہ بہا کے پیسہ بھی کماؤ اور حرام بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ حج بھی کرو اور شرک بھی کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کباب میں بھی لگو، شباب میں بھی لگو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 توجہ رہے، 24/7 around the clock، ہر وقت یہ خیال کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی is watching you all the time۔ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تم چلو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، کھاؤ تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے یہ خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے سنی مسلمان، اگر تو نے اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگ لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مطلب تو بندہ ہے۔ کیا ہے؟ اچھا بندہ ہے، بندہ ہے۔ لیکن یہ ہے نہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، اب تو بندہ نہیں، بندہ نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو غریب، تو دیکھنے لگا اب تو غریب نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو خادم ہے، خادم، تو دیکھنے لگا اب تو خادم نہیں، جماعت کا مخدوم۔ اس پر ایک بات اور کہوں پھر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ اگر اصلاح معاشرہ ہی ہوتا رہا تو کردار مصطفیٰ تو بہت تیزی کے ساتھ میری جتنی نظر اس سہانی گھڑی پہ ہے اس سے زیادہ اپنی گھڑی پہ، اس لیے میں ادھر ادھر ایک بات اور کہتا چلوں کیونکہ ضرورت اسی کی زیادہ محسوس کروا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے؟ سب نے سنا ہے؟ بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی، سرکار کی سن سن کی خبر چھوٹ گئی۔ تمام ولیوں کو ولایت کا جو پھل ہے، جو اس کا نور ہے، وہ بارگاہ ہے حضرت سرکار سیدنا اویس قرنی سے ملتا ہے۔ ایسی شخصیت جنگل میں عبادت کر رہے، کیا سنجیدگی سے سنیے گا، جنگل میں عبادت کر رہے، ان کی بکریاں بھی بڑے آرام سے گھاس چرتی اور ایک بھیڑیا، بھیڑیا سمجھے؟ بھیڑ نہیں، بھیڑیا، لکڑ پگا، انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا، بات سمجھ میں آئی ہے؟
गर्दन घुमा घुमा के, हाँ जैकब ना समझना, आई ना लंबे दांत पर, वो गर्दन घुमा घुमा के उन बकरियों की हिफाजत कर रहा है, रक्षा कर रहा है। हाई शेर होता तो मैं यकीन कर लेता कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना ही गैरतमंद भी होता है, बड़ा खुददार जानवर है। If you fed the lion properly, then you can walk with the lion. खिला पिला दो शेर को कायदे से तो तुम उसके साथ चल फिर सकते हो। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, जाती तजुर्बा। आज से 8-10 साल पहले मैं उधर जिम्बाब्वे की तरफ, ज़म्बिया की तरफ था, तो जंगल में यही हुआ। मैंने देखा रेंजर ने शेर को पेट भर के खिला दिया। कहा अब क्या? कहा अब ये सोएगा, कुछ करेगा नहीं, 3 दिन तक इसको कुछ नहीं खाएगा। मैंने कहा तो मैं इसको टच कर सकता हूँ? कहा तुम टच की बात कर रहे हो, इसके साथ चल सकते हो। 500 मीटर तक मैं उस शेर के साथ चला। वो भी हैरत में था, ये क्या? पूछ पकड़ के चलता रहा। ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। ये सबके बस का रोग नहीं है, लेकिन शेर जब खा ले तो मुंह नहीं लगाता, ये बात है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों लकड़बग्घा ऐसा दरिंदा कि पेट नहीं गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। और सामने बकरी दी जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए। और यहाँ कितना इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, नाकाबिले यकीन कि ख्वाजा उवैस करनी इबादत कर रहे हैं, बकरियां घास चर रही, भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। एक मुसाफिर राहगीर का गुजर हुआ, उसने जब ये अद्भुत मंजर देखा तो कहा बाबा, समझो बाबा, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? क्या तू मेरी बात कर रहा है? मेरी बात? अरे मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरी तो वो क्यों कर? सुन, अब यहाँ पर जो पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह करे वो इस जलसे के जरिए आप तक पहुंच जाए। उसका सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। वो क्यों? कहा जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को मसलने वाले हमारे समाज में छुपे हुए जो भेड़िए हैं वो हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमारे इस खूबसूरत अखंड भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले असामाजिक तत्व हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि कुफ्र की ताकूती ताकतें इस्लाम के सामने सरनगू हो जाए और हमसे डरे, तो तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की जरूरत नहीं। अगर